جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ تھا کہ کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے جو ہے وہ اشعار درس نظامی کے ساتھ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس کا وفاق کا امتحان دیں، وفاق المدارس کا، ٹھیک ہے۔ تو وفاق المدارس کے امتحان کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ ہر 2 سال کے بعد ہوتا ہے۔ تو پہلے 2 سال ان کے میٹرک کے برابر ہوتے ہیں، جس کو ثانویہ عامہ کہا جاتا ہے۔ پھر اگلے 2 سال انٹرمیڈیٹ کے برابر ہوتے ہیں، جس کو ثانویہ خاصہ کہا جاتا ہے۔ پھر اگلے 2 سال جو ہے وہ بی اے کے برابر ہوتے ہیں، جن کو عالیہ کہا جاتا ہے۔ پھر لاسٹ جو 2 ایئرز ہوتے ہیں وہ اس کو شہادہ عالمیہ کہتے ہیں، یعنی اس کو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اب اس کو ہم نے عالم کی ڈگری دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر 2 سال کے بعد امتحان ہوتا ہے۔ تو پہلا، اگر آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس پیپر دینا چاہتے ہیں تو وہ پہلے 2 سال کا یعنی میٹرک لیول کا پیپر ہوگا، ثانویہ عامہ کا پیپر ہوگا۔ اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کو وفاق المدارس سلفیہ کے تحت ہم مطلب یہ فیسلٹی اویل کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کہ آپ اشعار درس نظامی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پیپر دے سکتے ہیں وفاق المدارس سلفیہ، فیصل آباد کا جو ان کا بورڈ ہے سلفی مدارس کا، اس کے تحت، ٹھیک ہے۔ اس کا جو نصاب ہے یہ ہمارے سامنے ہے، السنہ الاولی، 2 سال ہے نا، تو یہ فرسٹ ایئر کا نصاب ہے۔ ایک تو اس میں تحفیظ القرآن کا مادہ انہوں نے رکھا ہے، اب ظاہر بات ہے اس کا تعلق تو آپ لوگوں سے ہے۔ تو پہلے 2 سالوں میں وہ آخری پارہ یاد کرواتے ہیں۔ کیا ہے؟ آخری پارہ، ٹھیک ہے۔ تو پہلے سال میں آدھا پارہ ہے، یعنی نصف آخر، اتنا تو کم از کم ہونا چاہیے نا بندے کو یاد قرآن، مطلب عالم بن رہا ہے تو کم از کم ایک پارہ تو آئے نا، کوئی نماز وغیرہ اگر پڑھانی ہے یا کچھ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا تعلق میمورائزیشن سے ہے، یہ آپ اپنے گھر پہ بھی کر سکتے ہو، آج کل تو ایپس مل جاتی ہیں، آپ وہاں سے کر سکتے ہو۔ دوسرا، اس کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ مادہ ہے، سبجیکٹ ہے تجوید کا، ٹھیک ہے۔ تجوید تھوڑا سا ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے، اب تو خیر اس کے حوالے سے بھی کافی زیادہ اپرچونیٹیز موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ زیادہ تر جو ہے وہ یہ تجوید کی جو تھیوریٹیکل بحثیں ہوتی ہیں، تو ایک چھوٹا سا رسالہ ہے تحبیر تجوید، یہ قاری ادریس عاصم صاحب کا، تو اس کو انہوں نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا، آدھا پہلے سال میں، پھر جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے وہ دوسرے سال میں۔ تو تحبیر التجوید چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کو دیکھ لیں، آپ خود سے پڑھ سکتے ہیں۔ تجوید کے بنیادی قواعد ہیں اس میں، ادغام، غنہ، اخفاء، ٹھیک ہے، مد وغیرہ، اور پھر اسی طرح سے جو مخارج ہیں، مطلب کون سا حرف جو ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے، اس کا کیا مخرج ہے، پھر حروف کی صفات وغیرہ، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر بحث ہوتی ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ ترجمہ۔ پہلے سال میں سورہ فاتحہ، سورہ یونس اور سورہ ہود، کچھ زیادہ لمبا چوڑا نصاب نہیں ہے، سورہ یونس اور سورہ ہود 2 صورتیں، ٹھیک ہے، مطلب یہ شاید 2 پاروں سے بھی کم ہی بنے گا، ٹھیک ہے۔ چھوٹا سا رسالہ ہے حدیث کا، نخبۃ الاحادیث، حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے، بہت ہی مختصر سی تشریح ہے، آپ اس کو ایک سٹنگ میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنا اب آپ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا اسٹیمنا بن گیا، 3 گھنٹے کی کلاس لے رہے ہیں نا۔ سیرت میں جو ہے وہ مہر نبوت ہے، قاضی سلمان منصور پوری صاحب کی، اردو میں کتاب ہے، خود سے آپ اس کی ریڈنگ کر سکتے ہیں، کوئی بہت سمپل ہے۔ میں نے کہا یہ بچے جو ہیں وہ مڈل لیول کے بچے ہوتے ہیں، جن کو آ کے وہ باقاعدہ ٹیکسٹ اردو کا پڑھایا جاتا ہے روزانہ، استاد صاحب جو ہے وہ کچھ پڑھ کے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اور وہ اس کو یاد کرتے ہیں، آپ کے لیے کیا ہے بس، ٹھیک ہے۔ لغہ العربیہ اقرا حصہ اول اور دوم، بہت سمپل ہے، جتنی عربی آپ نے پڑھ لی آپ خود سے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف، تمرین الصرف، مولانا معین الدین ندوی کی، ابواب الصرف، حافظ محمد لکھوی صاحب کی، یعنی صرف بہت آپ نے پڑھ لی ہے، بس یہ تعلیلات وغیرہ پڑھ لیں گے تو بس اس میں سے بس گو تھرو کر جائیں، آپ نے عربی پڑھ لی ہے، وہ ایک نئے انداز سے، ٹھیک ہے، نیا تو نہیں کہنا چاہیے، مطلب آپ کے لیے نیا ہوگا، ہے تو وہ قدیم انداز ہے۔ نحو بھی آپ نے پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، کتاب سے بس گو تھرو کرنا ہے آپ نے، مولانا محمد مصطفیٰ ندوی صاحب کی تمرین النحو۔ ترجمہ والانشاء آسان عربی ہے، یہ بھی مولانا محمد بشیر سیالکوٹی صاحب کی، سمپل ہے۔ کچھ انہوں نے جو ہے نا، چونکہ گورنمنٹ نے HEC نے لازم کیا ہوا ہے کہ ان کو میٹرک کی سند دینی ہے،
تو کچھ کنٹمپریری جو ہے سائنسز سوشل سائنسز انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. یہ بھی آپ لوگوں کا تو اپنا سبجیکٹ ہے. کمپیوٹر سائنس ہے, ٹھیک ہے, 9ویں جماعت کی. انگلش ہے, جنرل ریاضی ہے, مطالعہ پاکستان ہے, جنرل سائنس ہے. ٹھیک ہے, یہ آگے ان کے مارکس بھی لکھے ہیں, 100 نمبر کا 100 نمبر کا 100 نمبر کا پیپر ہے. تو یہ ہے پہلا سال تھا. اب نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ دوسرا سال. دوسرے سال کا نصاب کیا ہے؟ یعنی یہ اب وفاق المدارس سلفیہ کا نصاب ہم تحفیظ القرآن, وہی نصف اول آ گیا. ٹھیک ہے, پہلا نصف آ گیا, وہاں نصف جو ہے وہ ثانی تھا. تحویر و تجوید آ گئی, وہی اس کا سیکنڈ پارٹ آ گیا, تجوید کی کتاب. ترجمہ قرآن آگے آ گیا, سورہ یوسف سے سورہ کہف تک. ٹھیک ہے, سورہ یوسف 12ویں پارے میں ہے نا, سورہ کہف 15ویں پارے میں ہے, زیادہ نہیں, کوئی 3 پارے ہیں. ٹھیک ہے, تو دونوں سالوں کا نصاب کتنا بن گیا؟ کوئی 5 پارے ہے. ترجمہ ہے, سمپل ترجمہ, قرآنی آیات ہوں گی, آپ نے ان کا ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. حدیث شریف ہے بلوغ المرام. جتنی آپ نے فقہ پڑھ لی ہے نا, تو بلوغ المرام کیا ہے؟ آغاز سے کتاب الحج, یعنی اس میں کتاب الطہارہ ہے, کتاب الصلاۃ ہے, زکوٰۃ ہے, صوم ہے اور حج. ٹھیک ہے, یہ ساری آپ نے تقریباً پڑھ لی ہے. کتاب الصلاۃ بس لاسٹ آپ کی چل رہی ہے. تو بلوغ المرام میں تو بہت کم حدیثیں ہیں, جو آپ نے کمپیریٹیو فقہ میں پڑھ لی ہیں وہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اصول حدیث میں بہت چھوٹا سا رسالہ ہے, آپ خود سے اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. یہ ابھی تک آپ نے نہیں پڑھا, لیکن میرے لیکچرز ہیں کوئی تقریباً 13 کے قریب پڑھے ہیں اصول حدیث پہ. جو لاسٹ ہمارا جو ہوا تھا نا کورس, وہ ریکارڈڈ ہے, تو اس میں سے آپ گو تھرو کر جائیں. تو یہ تو بہت سمپل ہے, چھوٹا سا رسالہ ہے. ٹھیک ہے. عقائد میں تقویت الایمان ہے, مولانا جو ہے وہ اسماعیل شہید علیہ رحمہ کی کتاب ہے, اردو میں ہے, بس اس کو گو تھرو کریں. زیادہ تر یہ شرک و بدعت کے مسائل ہیں جو انہوں نے وہاں پہ بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے. اختلافی عبارات معذوف کر کے, وہ ان کی ہیں بھی نہیں, وہ خواہ مخواہ ان کے کھاتے میں ڈالی گئی ہیں, ان کی ہیں بھی نہیں عبارتیں. سیرت نبوی میں رحمت عالم ہے سید سلمان ندوی صاحب کی, وہی اردو میں لٹریچر ہے. جیسے آپ الرحیق المختوم پڑھ لیتے ہیں, وہ تو اچھی خاصی بڑی کتاب ہے, یہ چھوٹی کتاب ہے. جی. تو لغہ العربیہ میں اقرا حصہ ثالث, یہ ریڈر ہے. اقرا کیا ہے؟ ریڈر ہے. ٹھیک ہے. صرف میں ابواب الصرف ہے, نصف آخر, وہی جو کتاب تھی اس کا سیکنڈ پارٹ ہے. ابتدائی قواعد الصرف ہے دارالسلام کی. نحو میں ابتدائی قواعد النحو ہے. شرح میت عامل ہے. ہاں, شرح میت عامل تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے, لیکن زیادہ نہیں ہے. جتنی عربی آپ نے پڑھ لی ہے, آپ اس کو تھوڑا سا توجہ دیں گے. تو شرح میت عامل میں یہی چیزیں ہیں جو آپ نے بکھری ہوئی پڑھی ہیں, انہوں نے اس کو جمع کر دیا. جیسے حروف جارہ, شرح میت عامل کا مطلب ہے 100 عمل کرنے والے. ٹھیک ہے. ان کی انہوں نے وضاحت کی ہے. ان میں 17 تو حروف جارہ ہی آ گئے, 6 مشبہ بالفعل آ گئے. ٹھیک ہے. حروف مشبہ بالفعل آ گئے, انا انا کا انا لئی تعالیٰ کے نا لا اللہ. تو اس طرح سے نواسب مضارع آپ نے پڑھے, جوازم مضارع آپ نے پڑھے. اس قسم کی جو بھی حروف ہیں جو کہ ایک خاص قسم کا عمل کرتے ہیں, اعراب میں کوئی تبدیلی لے کے آتے ہیں, تو ان کو انہوں نے جمع کر دیا. 100 پورے کر دیے سینچری میں. ٹھیک ہے. تو اس کی پھر بعض لوگوں نے شرح بھی کر لی. ترجمہ والانشاء آسان عربی. ٹھیک ہے. عصری مضامین میں پھر وہی ہیں مضامین. کلاس دہم کا مطالعہ پاکستان ہے, جنرل سائنس, جنرل ریاضی, انگلش, کمپیوٹر سائنس. کلیئر ہے جی. بس سمپل سا نصاب ہے. ٹیکنیکل اس میں جو ہے وہ صرف آپ کہہ لیں عربی ہے, عربی, اور وہ آپ نے ماشاءاللہ سے پڑھ لی ہے. باقی جو ہے اس میں کوئی مزید ٹیکنیکل ہو سکتا ہے تو وہ تجوید کا ہے, سبجیکٹ ہے. لیکن آج کل اتنے ریسورسز ہیں کہ کوئی مشکل نہیں ہے تجوید. اور یہاں پہ بھی تھیوریٹیکل ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے غنے شنے آپ کے مطلب وہ نکلوا کے چیک نہیں کرنے, قلقلہ کیسے کی ہے. ٹھیک. تو وہ زیادہ تر تھیوریٹیکل ہے. پاس پیپرز بھی مل جاتے ہیں. وفاق کی جو ہے وہ ویب سائٹس وغیرہ بنی ہیں. اچھا, یہ تو ہے اس کا نصاب. خیر میں نے تو 5 جو وفاق ہمارے ہیں, 5 ہیں نا جو معروف ہیں, اس کے نصاب کے اوپر نا مجھے کام کرنے کا موقع ملا. تو عام طور پہ تو ویسے 8 سال کا ہے ہمارے اہل سنت کے یہاں. اہل تشیع میں 12 سال کا درس نظامی ہوتا ہے. 12 سال پڑھاتے ہیں, یعنی وہ پکا مومن بناتے ہیں. تو پھر جو خواتین کا ہوتا ہے وہ عام طور پہ 6 سال کا ہوتا ہے اہل سنت میں بھی. ان کے ہاں بھی کم ہے, ہمارے ہاں بھی کم ہے.
لیکن اگر آپ کوئی اور نصاب دیکھنا چاہیں تو پچھلے دنوں نا مجھے اس پہ کافی کام کرنے کا موقع ملا، تمام ان کی کمپیریٹیو اسٹڈی کا نا. یہ وفاق المدارس عربیہ ہے. وفاق المدارس عربیہ کن کا ہے؟ ایک تو وفاق المدارس سلفیہ ہے نا، ٹھیک ہے، وہ ہے اہل حدیث حضرات کا. وفاق المدارس عربیہ ہے دیوبند حضرات کا. سارے دیوبندی مدارس اس کے تحت ہیں. اب تو ان کا ایک اور بھی وفاق بن گیا، خیر بہرحال. ان کا یہ جو ثانویہ عامہ کا نصاب ہے، کون سا ثانویہ عامہ کا نصاب، اس کو تھوڑا سا میں بڑا کر لوں پھر یہ شاید کلیئر ہوگا. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے آگے چل کے، بلکہ مزید ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. یہ ان کی ثانویہ 3 سال میں ہے. ٹھیک ہے، چلیں بہرحال پہلا سال تو آپ نکال دیں نا، وہی اردو، انگلش، ریاضی، ٹھیک ہے، اس کو آپ نکال دیں، یہ علیحدہ سے پڑھا رہے ہیں. وہ جو HEC کی سبجیکٹس ہیں، مطالعہ پاکستان، سائنس، ٹھیک ہے. اصل میں تو ان کے سبجیکٹس یہ والے ہیں نا، یہاں سے قرات یعنی تجوید کی مشق ہے بیسیکلی. اما پارا میں بھی جو آخری جو ہے نا، وہ آپ کسے کیا کہتے ہیں، کوارٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، اور اس کو آپ نے حفظ کرنا ہے. اور ساتھ میں جمال القرآن ہے، تجوید کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ مطلب ان کے ہاں 2 سالوں میں آدھا پارا، ایک سال میں 1 پاؤ ہے، دوسرے سال میں دوسرا پاؤ ہے، سیکنڈ کوارٹر ہے. وہاں پہ پورا پارا تھا حفظ میں، ان کے یہاں آدھا پارا ہے. تھوڑا سا ڈفرینس ہے. اور وہاں پہ بھی تجوید کی کتاب ان کی اپنی ہے، تحبیر و تجوید ان کی اپنی ہے. جمال القرآن ہے، پھر کیا ہے، فوائد مکیہ، یہ بھی تجوید کی کتاب ہے. تو حفظ پلس تجوید یہ ایک مادہ ہوتا ہے، ایک سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے. دوسرا لغہ عربیہ، وہاں پہ بھی تھا، وہاں اقرا وغیرہ تھا. یہاں پہ کیا ہے، طریقہ اثریہ، یہ ریڈر ہے، ٹھیک ہے، حصہ اول 2. اور اس کے علاوہ زاد الطالبین ہے. زاد الطالبین چھوٹا سا آپ کہہ لیں کتابچہ کہہ لیں اس کا، حدیث کا، ٹھیک ہے. تو وہ بغیر اعراب کے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، یعنی ان کی آپ کہہ لیں کہ عربی کی مشق ہو جاتی ہے ایک طرح سے. القراء الراشدہ ہے، یہ بھی ریڈر ہے ایک طرح سے، اس کا جزء اول ہے. معلم الانشاء ہے، یہ رائٹنگ کی جو سکلز ہوتی ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے، ٹھیک ہے. پھر صرف آ گئی. صرف میں یہ کتابیں ان کی فارسی کی چلی آ رہی ہیں، یعنی عربی جو ہے وہ آپ فارسی میں پڑھ رہے ہیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی ایک تیسری زبان میں جا کے آپ عربی پڑھ رہے ہیں، اپنی زبان میں نہیں. مطلب یہ ہمارے ہاں نا بہت ایک عجیب معاملہ ہے، بہت ہی عجیب معاملہ ہے. عربی میں عربی پڑھا دو، ٹھیک ہے. نہیں بہت لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی بزرگوں کی کتابوں میں برکت ہے. وہ جو ایک برکت کا کانسیپٹ ہے، اس کی وجہ سے وہ وہاں سے لوگ ہلتے ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو فارسی میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کام ہوا ہے ہمارے ہاں، لیکن آپ ایک 3rd لینگویج آپ نے پڑھنی ہے. آپ فارسی میں جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو جائیں گے. یہ ایسی ہے جیسے میں نے انگریزی سیکھنی ہے اور میں کہوں کہ میں جرمنی میں انگریزی سیکھوں گا، ٹھیک ہے. یعنی کوئی جرمن رائٹر ہے جس نے جو ہے وہ انگلش کی گرامر کے اوپر جو ہے وہ کچھ لکھا ہے، اچھا لکھا ہے، تو اب میں اس رائٹر کی کتاب پکڑ لوں اور انگلش، ہاں تو ظاہری بات ہے پہلے جرمنی سیکھنی پڑے گی. تو بہرحال فقہ میں قدوری ہے. قدوری اس کے ترجمے مل جاتے ہیں. ہم نے تو کمپیریٹیو فقہ پڑھی ہے نا، یہ صرف فقہ حنفی ہے. اور اس میں بھی کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، یہ بنیادی جو مسائل ہوتے ہیں یہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. علم النحو ہے، وہی نحو میر ہے، فارسی میں بھی ہے، یہ عربی میں بھی ہے. شرح میت عامل ہے، ٹھیک ہے. علم الصیغہ ہے، علم الصیغہ یہ صرف کی کتاب ہے، یہ بھی فارسی میں پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. فصول اکبری ہے. بہرحال تمرین صرف ہے، صفوۃ المصادر ہے، ہدایت النحو ہے، صرف نحو کی کتابیں ہیں، تمرین النحو. بس اس میں ایک سبجیکٹ ڈفرینٹ ہے، تیسیر المنطق، منطق کا سبجیکٹ ہے، ایک مادہ انہوں نے ڈالا ہوا ہے. منطق کا چھوٹا سا رسالہ ہے، یہ ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے، یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن بہرحال میں نے اس پہ بھی کچھ لیکچر چڑھائے تھے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر منطق کے نام سے.
بلکہ میں نے دیکھا کہ بعد میں بہت اسٹوڈنٹ مجھ سے رابطہ کرتے تھے مدرسے کے کہ سر یہ دے کے ہم پیپر دے رہے ہیں، وہ والی تو سمجھ ہی نہیں آ رہی جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو پریزنٹیشن بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے پریزنٹیشن، کمیونیکیشن جو ہے علم کو اسٹوڈنٹ تک پہنچا دینا، یہ اسکل ہے باہر، اس میں ہمارے مدارس بہت لیک کرتے ہیں، بہت لیک کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کا نصاب۔ ادھر چلے جائیں آپ، اپنا یہ تو تھا نا ان کا، یہ جو نصاب ہے ہمارے سامنے تنظیم المدارس کا، تنظیم المدارس کن کا ہے؟ بریلوی اسکول آف تھاٹ کا، ٹھیک ہے، ثانویہ عامہ، یہ ثانویہ عامہ کا ان کا نصاب ہے۔ ترجمہ قرآن مجید ہے، تو ترجمہ پارہ 4 تا اختتام پارہ 9، وہی 5 پارے ہیں، کسی نے وہاں سے لے لیے، کسی نے وہاں سے لے لیے، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، ملتا جلتا نصاب ہے، اسکیم آف اسٹڈی تقریباً سیم ہی ہوتی ہے، بھائی اس لیول پہ ہم نے طالب علم پہ اتنا بوجھ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ تجوید میں اجرائے قواعد ہے، ٹھیک ہے، اور حفظ بھی ہے ساتھ، سورہ نبات اور سورہ عبس، ایک پاؤ انہوں نے رکھا ہوا ہے، آپ کہہ لیں 1/4۔ فقہ میں نور الازا ہے، حنفی فقہ کی کتاب ہے۔ صرف میں علم الصیغہ ہے، فصول اکبری ہے، ٹھیک ہے۔ نحو میں شرمیت عامل ہدایت النحو ہے، عربی میں المطالعہ العربیہ ہے، ٹھیک ہے۔ منطق میں تعلیم المنطق ہے، حساب میٹرک کا وہی انگلش میٹرک کی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنی وہ ریاضی بھی پبلش کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی انگلش بھی پبلش کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ہے، مطلب وہابیوں کی انگلش پڑھ لے کسی وہابی رائٹر کی، ظاہری بات ہے اہل حدیث کی، تو پاسبلٹی ہو سکتی ہے اس کے اوپر کچھ وہابیت کے اثر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیکسٹ جو نصاب ہمارے سامنے ہے، یہ رابطۃ المدارس ہے، جماعت اسلامی انہوں نے جو ہے وہ اپنے مدارس کا علیحدہ سے بورڈ بنایا ہوا ہے، زیادہ تر انہوں نے وہی وفاق المدارس عربیہ سے لے لیا، وہی سورہ فاتحہ تا سورہ نساء ہے، ٹھیک ہے، اور جمال القرآن ہے، اربعین نبوی ہے، اربعین نبوی کا اضافہ انہوں نے کر لیا۔ علم الصرف تمرین الصرف ہے، علم النحو شرمیت عامل تمرین النحو ہے، طریقہ جدیدہ ہے، لغہ العربیہ، یعنی صرف نحو گرامر علیحدہ سے پڑھتے ہیں، ریڈر علیحدہ سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گرامر آپ نے پڑھ لی، ریڈر تو بس اس کی پریکٹس ہے۔ فقہ میں قدوری ہے، اور سیرہ میں حیات طیبہ ہے، باقی وہی ٹیکسٹ بک کی جو جماعت ناہم کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگلے سال میں جو ہے وہ پھر جماعت داہم کی کتابیں آ جائیں گی ثانویہ عامہ میں، جی ہاں، جماعت اسلامی میں بھی انہوں نے وفاق المدارس عربیہ سے لیا ہے نا۔ تو فوائد مکیہ ہے، ٹھیک ہے، اور علم الصیغہ ہے، ہدایت النحو ہے، قصص النبیین ہے، معلم الانشاء ہے، قدوری ہے، تیسیر المنطق ہے، باقی وہی۔ تو منطق ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے، ہم نے کہا تھا، لیکن یہ بھی حنفی مدارس میں ہے، ابھی یہاں سلفی مدارس میں منطق کا یہ رسالہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن نیکسٹ لیول پہ جا کے، ٹھیک ہے، پہلے 2 سالوں میں منطق نہیں۔ کلیئر ہو گیا جی؟ بس یہ نصاب ہے، اگر آپ نے کہیں سے بھی دینا ہو، ہاں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اہل تشیع کا تو وہ بھی دیکھ لیں جی۔ یہ وفاق المدارس الشیعہ کا نصاب ہے، اس میں وہی کتابیں ہیں، صرف کی ابواب الصرف ہے، نحو میں وہی نحو میر ہے، شرمیت عامل ہے، اور فقہ میں جو ہے توضیح المسائل ہے، یہ ان کی اپنی جو ہے وہ کتاب ہے۔ تو قرآن میں ناظرہ کے قواعد ہیں، وہی جسے ہم تجوید کہہ دیتے ہیں، علوم قرآن کی انہوں نے ایک کتاب اپنی رکھی ہوئی ہے۔ عقائد میں ہمارے عقائد ہیں، ظاہر بات ہے سب نے اپنے اپنے عقائد پڑھانے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی جی، وہ طالبات کے لیے ذرا نصاب تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تاریخ میں اور اخلاق میں آداب معاشرت وغیرہ، اور وہی عربی کی ابتدائی کتابیں، ہدایت النحو فلاں فلاں یہ وہ، ٹھیک ہے، یعنی ثانویہ خاصہ میں بھی۔ تو بس یہ اس طرح سے نصاب ہے، تقریباً ملتے جلتے نصاب ہی ہوتے ہیں، تو یہ ہے بہرحال۔ چلیں جی، کافی ہے، جو لوگ اب مطلب پیپر دینا چاہیں تو ان کی کافی رہنمائی ہوگی۔ شعبان میں عام طور پہ وفاق المدارس سلفیہ کے پیپر ہوتے ہیں، وفاق کے ساتھ کوئی بھی ملحق مدرسہ ہے وہ آپ کو الاؤ کر دیں تو آپ اس میں بیٹھ کے اپنے پیپر دے دیں، مطلب اس مدرسے کے تھرو آپ کا جو ہے وہ اپنا چلا جائے گا، رجسٹریشن بھی اور داخلہ بھی۔ ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ آپ نہیں دے سکتے،
تو رجسٹریشن فارم کے ساتھ جو آپ نے لگانا ہے، ٹھیک ہے، شناختی کارڈ یا بے فارم لگانا ہے. اور دوسرا جو ہے جو آپ کی مڈل کی سند، ظاہری بات ہے یہ میٹرک ہو رہا ہے نا، تو اس کے لیے کم از کم مڈل ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، نام آ جائے گا، والد کا نام، وہی جو بنیادی معلومات ہیں. مڈل کی سند کی تفصیل وہ آپ اپنا جو بھی لگانا چاہیں ساتھ. ٹھیک ہے، انگوٹھے کا نشان، پھر مدرسے کی تصدیق اس کے اوپر آ جائے گی. ٹھیک ہے، اور یہ ان کے دفتری استعمال کے لیے بس. ٹھیک ہے، ہاں وہ اسکولوں سے لے کے آتے ہیں. اسکول سے پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مدارس خود بھی مڈل کرواتے ہیں نا، مدارس خود بھی مڈل کرواتے ہیں. آپ نے وہ جو نصاب میں نے آپ کو دکھایا تھا نا، اس میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہو، جیسے یہ نصاب ہے، یہاں ثانوی عامہ سے پہلے متوسطہ ہے. یہ متوسطہ کیا ہے؟ یہ مڈل ہے. سال اول چھٹی ہے، 7ویں ہے، اور سال سوم 8ویں ہے. یہ 3 سال ان کو پڑھا رہے ہیں، مڈل کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اردو جماعت ششم، ہفتم، ہشتم، یہ دیکھیں نا، ریاضی ششم، ہفتم، تو وہ مڈل بھی کرواتے ہیں. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.